بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعمانی بلوچ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ حیرہ کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کڑا کوچ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد کو معلوم تھا کہ حیرہ کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مثنیٰ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ ازدحا نے حیرہ میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے بھی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ مگر خالد رضی اللہ تعالی عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد کو دریا کے کنارے سے مثنیٰ بن حارثہ کی پکار سنائی دی۔ منزل قریب آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کشتی رانوں سے کہا، کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنیٰ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنارے پر اترے تو مثنیٰ نے اپنے ایک سوار سے کہا، وہ گھوڑا خالد کو دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنیٰ اور خالد کے گھوڑے پہلو بپہلو جا رہے تھے۔ مثنیٰ کی نظریں خالد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنیٰ بن حارثہ پر آئیں تو بھی مثنیٰ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنیٰ نے سنجیدہ اور ٹہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد نے کہا، اور میرا دل پر بہت بڑی گھبراہٹ ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے۔ مثنیٰ نے کہا، یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ بگڑ جائے تو پورے لشکر کا اور ساری قوم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور کتنے طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مثنیٰ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے حیرہ ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد نے ان دونوں آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنیٰ کے ساتھ حیرہ پر حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ حیرہ فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں حیرہ کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جیسے وہ اس علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم حیرہ کے سامنے جا کر
کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا، ہم حیرہ سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے حیرہ کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے حیرہ تک پہنچنے کی راستے کی لکیر بنائی، جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ حیرہ سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام حرنق ہے۔ خالد نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور حیرہ کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی میرے بھائیو، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے، میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں حیرہ کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ حیرہ کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے اتر کر کنارے پر آ گیا، بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہر اول کے طور پر لشکر سے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا۔ ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پہل کر جا رہے تھے تاکہ گات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بیچ کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر حرنق تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد نے لشکر کو روک لیا، اپنے ایک جاسوس سے کہا وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا جاسوسی کا نظام ذہین اور جرت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بیس بدل کر حرنق چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں حرنق کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالیشان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ ہی رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسان کے نام و نشان زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد زندہ ہے، ان کی روایت زندہ ہے۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم اور عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کا سورج کی کرنوں نے چھومائے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا، اور اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم اور کوئی وسوسہ نہ تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنی خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے
واقعے نگاروں کے حوالے سے لکھائے۔ خالد پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خورنک سے آگے نکلے، ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبخون اور دن کی چاپا مار جنگ کا اور باغ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد اپنے لشکر کو خورنک سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو خورنک سے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے کہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی حیرہ یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پندہ تھا جس میں مدینے کا لشکر جا رہا تھا، یہ جال تھا جس میں مدینے کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گات کے لیے موزوں تھا، لیکن گات کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا، 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ کے رسول کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں، یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد، ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ یہ تھا ایپیسوڈ شمشیر بے نیام کا ایپیسوڈ 1۔